الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير۔ سورہ ملک کی ان آیات میں اللہ نے بتایا کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کفر کے درجات ہیں۔ ایک درجہ کفر کا یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا جائے، ایک درجہ یہ ہے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا جائے، ایک درجہ کفر کا یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانا جائے، اس کے ساتھ شریک بھی نہ کی جائے، لیکن عملی طور پر یہ عمل ایسا کیا جائے جس سے لگے کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں زبان سے توحید کے قائل بھی ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، مگر ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے۔ ابا کو کسی حد تک ابا مانتے ہیں، اماں کو کسی حد تک اماں مانتے ہیں، دوست کو دوست مانتے ہیں، بیوی کو بیوی، بچوں کو بچہ، ساس کو ساس، سسر کو سسر، مگر جہاں اللہ کی باری آتی ہے تو اللہ کو اللہ نہیں مانتے۔ اس کی بڑی دلیل ہے شادی بیاہ، مکس گیدرنگ ہو، اس میں موسیقی کی محفلیں چل رہی ہوں، مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں جانا جائز نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ناراض ہو جائے گا، ماموں کی بچی کی شادی ہے، ماموں ناراض ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ماموں کو ماموں تو مانتے ہو، تبھی ان کو راضی کرنے کی فکر ہے کیونکہ بھائی ماموں ہیں۔ اللہ کو اللہ نہیں مانتے، وہ ناراض ہو جائے تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ ماننا اللہ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ خون جا رہا ہے نہ پسینہ جا رہا ہے، یہ کیسا ماننا ہوا بھائی؟ تو آج مسلمان کہتے ہیں میں اللہ کو اللہ بھی مانوں لیکن میرا کوئی نقصان نہ ہو کسی بھی قسم کا، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نقصان ہو جائے ٹھیک ہے۔ مثلا یہ جو مس گیدرنگ اور یہ خوب دھوم دھمکے ہو رہے ہیں، اس میں ٹھیک ٹھاک پیسہ لگتا ہے نا، یہ نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ مگر پبلک کو خوش کرنے کے لیے مال کا یہ نقصان برداشت ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ بچانے پر بھی راضی۔ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں نہیں کرو یہ سب، پیسہ بھی بچ جائے گا میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ اگر تجھے خوش کرنے میں پیسوں کی بچت ہو رہی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے، پیسہ اڑا دیں گے مگر تجھے خوش بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کریں گے۔ پیسہ ختم ہو جائے مگر تو خوش ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہم سے۔ یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ اچھے اچھے دیندار لوگ، میرا تجزیہ ہے، دو چیزوں میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کتنی چیزوں میں؟ دو چیزوں میں۔ ایک، جہاں کوئی ناراض ہو رہا ہو مخلوق میں، وہاں ان کی دینداری ختم۔ نماز پڑھنے سے کوئی ناراض، وہ کسی حد تک پڑھ بھی لیں گے، دینداروں کی بات کر رہا ہوں، جو دین پہ نہیں ہے وہ ان کا تو الگ معاملہ، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، حج بھی ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جہاں کسی کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہو اور وہ ناراض ہو رہا ہو تو وہاں پھر کون ہے؟ پہلے مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے کون ہے؟ میں۔ دوسرا مسئلہ ہمارے جو دینداروں کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ ماننے کے لیے تیار ہے نہیں۔ یہ بڑی مصیبت ہے یار۔ ایک اچھے خاصے مولانا صاحب پرسوں ترسوں میرے پاس آئے، پریشان تھے۔ کیوں بھائی؟ میں نے کہا کہہ رہے میرا ذاتی مکان نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کرائے کا تو ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے۔ میں نے کہا سر چھپانے کے لیے جگہ مل رہی ہے، پنکھا ہے، آرام سے عزت کے ساتھ، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ یا تو کرائے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تو چلو پریشان ہو۔ کہہ رہے نہیں یار ذاتی مکان بھی تو ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 45۔ میں نے کہا 10-15 رہ گئے۔ کتنے رہ گئے؟ تو جو 45 سال جب آپ کے کرائے کے مکان میں گزر گئے تو 15 سال کے لیے ذاتی گھر بنا کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ یا تو پیسے پڑے ہوئے ہوں فالتو، ٹھیک ہے لگا لو، میں منع نہیں کرتا ذاتی گھر سے، بھائی پیسے
پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ضروری کام نہیں ہے تو بچے ہوئے ہیں, حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, اور بچیوں کی شادی وادی پہ آج کل خرچ ہو جاتے ہیں, وہ بھی کر لیا, تو چلو اب بچے ہوئے ہیں تو اب کیا کر لو, ذاتی گھر بنا لو. نہیں ہے تو گھر ضرورت ہے, ذاتی گھر ضرورت نہیں ہے, تو پھر کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ کہہ رہے یار بچوں کے لیے. کس کے لیے مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بیٹیاں آپ کے گھر میں رہیں گی نہیں, وہ شادی ہو کے چلی جائیں گی, ان کا آپ کے مالدار یا غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیٹے جب آپ نے 45 سال بغیر ذاتی گھر کے گزار دیا, آپ کو کچھ نہیں ہوا سوائے اس ٹینشن کے کہ ذاتی گھر کیوں نہیں ہے, اس کے علاوہ وہ تو خامخواہ کی ہے نا ٹینشن. وہ تو اس لیے کہ میرے بچوں کے لیے کیا ہوگا. تو میں نے کہا جیسے آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, جب آپ کسی کے بچے ہو اور آپ کی زندگی کرائے کے گھر میں گزر گئی تو آپ کے بچوں کی بھی گزر جائے گی. لیکن یہ باتیں پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی. مریں گے تو آئیں گی. موت کا فرشتہ جب آئے گا نا تو آدمی بولے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہیں, آدمی بولے گا میرا تو کوئی ابھی خیال نہیں تھا یہاں سے جانے کا. یہ جو میں نے 1 کروڑ روپے کا گھر بنایا ہے, میں نے اتنا واش روم بنایا, اس میں ایسا امریکن کچن بنایا اس میں, اور اتنے بڑے بڑے میں نے لیٹرین بنا دیے ٹھیک ہے نا, اور یہ ایسے ٹائلیں لگا دی, یہ کیا ہے؟ تو بھائی موت سے پہلے موت کو دماغ میں گھسا لو گے تو فائدہ ہوگا. مرتے ہوئے سب چیزیں سب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. مرتے ہوئے پتہ ہے کیا بھائی, ہم 15-20 سال کے بعد ہم میں آدھے لوگ نہیں ہوں گے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. 15-20 سال میں آدھوں نے مرنا ہے, اور اگلے 15 سال میں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے بچے رہ جائیں گے, مر چکے ہوں گے. 30 سال میں شاید نہ میں ہوں نہ آپ ہوں, اور اگر ہم بچ بھی گئے تو اس کے لیے چینی چھوڑنی پڑے گی, اور تیل اور روٹی چاول بوائل چیزوں پہ آ جاؤ, وہ تھائی والوں کی طرح مچھلی چاول کھاؤ بس. ان چیزوں پہ آؤ گے تو 30 سال بشرطے کہ کوئی ٹرک کو چل کے نہ جائے, کوئی گولی نہ مار کے چلا جائے, کوئی کینسر کا جرثومہ نہ پھیپڑوں میں چلا جائے. جو قدرت کی طرف سے کوئی چیزیں وہ تو پھر بھی خطرہ رہے گا ہر وقت. اتنی ٹینشن ایکسرسائز, اور پھر جا کے شاید 70 تک پہنچ جاؤ آپ. بہت ہی اسٹرگل کرنی پڑے گی اگر 80 تک پہنچنا ہے, بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور وہ بھی جب قدرت مارنے پر نہ آ جائے, ورنہ تو آپ نکلو نا, وہ اسٹیکر بنا کے چلے جاتے ہیں کنٹینر جو ہے, پتہ ہی نہیں چلتا اگلے دن اسٹیکر ہوتا ہے سڑک پہ چپکا ہوا. کنٹینر گر جاتے ہیں اور جہاز گر جاتے ہیں, ہر طرح کے حادثات دنیا میں لگے ہوئے ہیں. تو بھائی موت کو بار بار دماغ میں گھسانا پڑتا ہے, پھر یہ مصیبت سے جان چھوٹے گی. اس دنیا کے شیرے جو چپکا ہوا ہے نا جو انسان کے دل کے ساتھ, اس کے بغیر اس عذاب سے جان نہیں چھوٹتی. پریشان 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 مر جاؤ گے اسی کمبخت پریشانی میں. جنہوں نے گھر بنا لیے وہ تھوڑی خوش ہیں, وہ اسی پہ ہیں یار. ابھی تک 20 سال سے ناظم آباد میں ہی ہیں یار, لوگ ڈیفنس نکل گئے, ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں بھائی. اس کو بیچو یار, پرانا ہو گیا, نکلو یہاں سے اس مصیبت سے. گلشن جاؤ, ڈیفنس جاؤ. گلشن والا کدھر نکلنے کے موڈ میں ہے؟ ڈیفنس والا بول رہا ہے یار یو کے میں کوئی گھر ملے تو اچھی بات ہے نا, پراپرٹی تو وہاں کی ہے. تو وہ تو قناعت جب تک نہیں ہوگی تو نہ آپ کی ٹینشن ختم ہوگی, اور اللہ تو خوش ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. تو کفر کے درجات بتا رہا تھا. ایک درجہ وہ بھی ہے جس پہ مسلمان چل رہے ہیں کہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں مگر عمل سے یہ ثابت نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے. تو پیسہ بھی اللہ کے لیے. تو 2 برائیاں دینداروں کی بتا رہا تھا میں کہ ان میں ایک یہ کہ دنیا کی محبت نہیں جاتی, پیسے کی اور عزت کی اور یہ سب چیزوں کا شوق ختم نہیں ہوتا. تو پیسہ کمائیں مگر دل مت لگائیں. اور دوسری جو چیز میں نے بتائی کہ مخلوق پہلے ہے, اللہ بعد میں. یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. جب اللہ ہے تو جاؤ جو مرضی ہے, پہلے اللہ. ناراض ہوتے تو ہوتے رہو. ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ بینک میں ایک سب جاب کرتے ہیں, ان کی آمدن اگرچہ سودی ہے لیکن وہ ہدیہ آپ کو دیں گے تو قبول کر لیں.
کیونکہ تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے. حضرت نے فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اللہ کا دل نہیں توڑ سکتا.